کسی بھی بحث کو جیتنے کے 3 طریقے ایسے ہیں جو اگر سمجھ لیے جائیں تو آپ بڑی آسانی کسی بھی لڑائی بحث مباحثے کے اندر اپنا ڈائلاگ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں لوگوں سے کئی دفعہ ایسی سچویشنز فیس کرتے ہیں جس میں کوئی ہم سے الجھ پڑتا ہے، ہم سے بحث کرنے لگتا ہے، ہم سے لڑنے لگتا ہے۔ اچھا، لڑائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دونوں پارٹیاں نہ چاہیں۔ ایک پارٹی کے چاہنے سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی، دوسری پارٹی کا اس میں حصہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ 10% ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب دوسرے نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، وہ کوئی بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات لوگ آپ سے اس وجہ سے کوئی بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی ایسی بات سننا چاہتے ہیں جس کے نتیجہ میں جلتی پر تیل کا کام ہو جائے اور آگ سلگ اٹھے۔ چنانچہ آپ سب سے پہلے تو جو طریقہ اپنائیں گے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا آپ سے بحث و تکرار کی باتیں شروع کرے تو آپ اطمینان سے اس کی باتیں سنتے جائیں، اس کی انرجی کنزیوم ہونے دیں، کیونکہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی اس پر کوئی فیول خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہماری انرجی ہے جو ایک فیول کی مانند ہے، اس کو خرچ ہونے دیں، کنزیوم ہونے دیں۔ جب وہ کافی دیر تک بحث مباحثہ کر لے گا، بات چیت کر لے گا، تکرار والے الفاظ بول لے گا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ جو اس کا فیول ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ کنزیوم ہو جانے کی وجہ سے شدت کافی کم ہو جائے گی۔ اچھا، جب وہ بات مکمل کر چکے تو آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کیا میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ اور جب آپ اپنی بات کرنے کی اجازت اس سے لیں اور وہ پھر بات کرنا چاہے تو پھر آپ نے اس پر اصرار نہیں کرنا کہ میں ہی بات کروں گا، پھر بھی اسے بات کرنے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی فیول باقی ہے، ابھی اس کو مزید جو ہے وہ اس کی انرجی کو کنزیوم ہونے دیں۔ جب وہ پھر بول کے تھوڑا سا تھک جائے تو پھر آپ پوچھیں کہ کیا اب میں بات کر سکتا ہوں؟ اچھا، اب اگر وہ اجازت دے دے کہ آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، آرام سے والیوم کی ٹون آپ کی اور آپ کا جو بات کرنے کا لب و لہجہ ہے، یہ سارا بڑا ہی مناسب ٹھہراؤ والا اور آہستہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی ٹون آف وائس سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لب و لہجے سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بھی اسی کی طرح اسی موڈ میں ہیں اور اسی انداز سے بحث کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا انداز بالکل ٹھنڈا ٹھار ہونا چاہیے اور بڑے آرام سے، سوچے سمجھے ہوئے پلاننگ کے تحت، سوچے سمجھے ہوئے انداز سے آپ اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہوں۔ جب آپ کا کانفیڈنس بھی ہوگا اور آپ کے الفاظ، لب و لہجہ بھی مناسب ہوں گے تو اس سے جلتی پر تیل نہیں پڑے گا۔ تیسرا جو طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی پوری بات اس کو کرنے دی ہے، جیسی بھی بات تھی، اس کو آپ نے بات کو اس کی انرجی کو کنزیوم ہونے دیا ہے اور پھر آپ نے اپنی بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، مناسب لب و لہجے کے ساتھ کر لی ہے، اور ان دونوں طریقوں کے بعد بھی وہ اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھانی، کوئی فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کرنی، بلکہ وہ اسی بحث و تکرار کے موڈ میں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے ساتھ ڈائلاگ کو اس سمت پہ لے آنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی میٹنگ میں، اسی ڈسکشن میں اس کا کوئی نتیجہ نکالیں۔ ہم اطمینان سے اس بارے میں گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ اور میں دوبارہ ملیں گے۔ پھر آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میٹنگ کو اچھے طریقے سے برخاست کر دیں۔ جب آپ اس میٹنگ کو اچھے طریقے سے برخاست کر کے اور ہولڈ پہ لے جانا چاہیں گے اور کسی دوسرے موقع پر اپنی گفتگو کا اگلا ایپیسوڈ رکھنا چاہیں گے، اس کے لیے دوسرے کی تسلی کے لیے آپ کوئی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں بعد یا اگلے دن آپ اس سے دوبارہ گفتگو کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر جاری رکھیں گے۔ آپ کے دلائل مزید چونکہ باقی ہیں تو میں اور آپ اپنی اس گفتگو کو اطمینان سے کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تو جب آپ اس سے ٹائم بائی کر لیں گے نا، چاہے وہ اسی شام کا ہو، اگلے دن کا ہو یا اگلے ہفتے کا ہو، تو جب آپ کچھ وقفہ دے دیں گے تو اس سے بھی اس کے جو جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، وہ تھوڑا ریکنسیڈر کرے گا آپ کے سٹیٹمنٹ کو، اسے یہ بات بھی یاد آئے گی کہ آپ نے تو کوئی توہین آمیز بات نہیں کی،
آپ نے تو کوئی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید اپنے موقف میں کافی لچک رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچے گا کہ اچھا یار اگر یہ بندہ میری بات کو آرام سے سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شاید یہ میری جو بات ہے اگر یہ ماننے کے موڈ میں ہے تو اس سے پھر اطمینان سے بات کی جائے۔ جب آپ دوسرے کو اطمینان والے فیز میں لے آئیں گے نا، اور یہ امید پیدا ہو جائے گی اس کو کہ شاید اس کی بات مانی جائے گی، تو یہاں سے ڈائلاگ میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور وہ آپ کے ساتھ اگلی دفعہ جب بات کرے گا تو پہلے سوچ کر آیا ہوگا، سمجھ کر آیا ہوگا، اور پھر جب آپ دونوں بیٹھیں گے تو اب کے یہ پہلے والا ماحول نہیں ہوگا، اب کے ماحول مختلف ہوگا پہلے کی نسبت، چونکہ آپ نے کوشش کر کے گفتگو کے اندر، ڈائلاگ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر دیا ہے، تو اب کے یہ اطمینان سے بات ہونے کا امکان موجود ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دوسری میٹنگ پر بھی، کیونکہ بندہ وہی ہے، اس کے ایموشنز، اس کی پروگرامنگ برین کی، اس کی ڈیولپمنٹ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ سارا کچھ وہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی پہلے سے ملتا جلتا انداز اپنانا چاہے، پہلے جیسی شدت تو نہ ہو لیکن انداز پہلے سے ملتا جلتا ہو۔ تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ بندہ آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کی زندگی میں اس کو مائنس نہیں نہ کیا جا سکتا، اس کا یہ کوئی رشتہ دار ہے، یا آپ کے ساتھ اس کا تعلق کوئی ایسا ہے، کوئی بزنس کا کوئی اور ریلیشن ہے، آپ اسے ایوائڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اگلی میٹنگ پہ چلے جائیں گے، پھر آپ وہی فارمولہ اپنائیں گے، یعنی پہلے اس کی انرجی کنزیوم ہونے دیں گے، ساری بات اس کی سننے دیں گے، اس کو کرنے دیں گے، سنیں گے اطمینان سے، پھر اپنا موقف بتانے کی اجازت لیں گے، پھر اس سے بات کریں گے، اور پھر اگر وہ ٹوکے گا تو پھر اب آپ تھوڑا سا اس کو مزید بولنے دیں گے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اگر نتیجہ نہ نکلے تو پھر ایک اور میٹنگ کو سکیجول کریں گے۔ تو یہ ہے کسی سے بھی بحث مباحثہ جیتنے کا وہ طریقہ جس کے 3 پہلو ہیں، اور 3 پوائنٹس کو اگر یاد رکھیں تو یقینی طور پہ آپ کسی بھی بحث مباحثے کو اطمینان سے نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے ہر میدان میں جیت عطا کرے، اور آپ خوشحال رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔